بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، لا تدخلوا کسی کے گھر میں داخل نہ ہو اپنے گھر کے علاوہ، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، گھر والوں سے اجازت طلب کر لیا کرو اور گھر والوں کو سلام کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے اس میں خیر ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ یہ سورۃ النور ہے۔ اللہ رب الکریم نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ شروط ہیں کہ گھر والوں سے اجازت طلب کرو اور ان پر سلام کیا کرو۔ یہ مخاطب ہے، اللہ رب العزت نے مخاطب کیا مومنوں کو۔ اگر کوئی مومن ہے تو اجازت طلب کرتا ہے، سلام بھی لیتا ہے۔ اگر مومن نہیں ہے، اس کا تعلق دوسری پارٹی کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے شرط نہیں، کیسے جائے آئے اس کی مرضی۔ میری مراد آج وہ قصہ یا واقعہ ہے جو کراچی میں پیش آیا۔ مریم نواز اپنے ہسبینڈ صفدر کے ساتھ کسی نجی ہوٹل میں قیام پذیر تھی۔ پولیس آئی، دروازہ توڑا، ان کو گرفتار کیا، صفدر کو، اور لے گئے۔ قصور کیا کہ تم نے فاطمہ جناح کے مزار پر نعرے مارے ہیں، نعرہ بازی کی ہے۔ نعرے میں انہوں نے گستاخی نہیں کی، نعرے میں انہوں نے یہ کہا کہ زندہ باد کے نعرے مارے، کوئی گستاخی نہیں۔ لیکن یہ جو جریمہ ہوا ہے، دن کے ٹائم بھی بلایا جا سکتا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتے باہر آ جاتے۔ ایک عمارت میں قیام پذیر تھے، کوئی میدان نہیں تھا، صحرا نہیں تھا، ڈیزرٹ نہیں تھا، یہاں سے وہ دوڑ جاتے۔ اکثر انہوں نے باہر ہی آنا تھا نا، کسی اور بالکونی سے تو نکل نہیں سکتے تھے۔ اس لیے سب سے بڑا اخلاقی جرم یہ کیا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ اس واقعہ پر بھی سیاست ہو رہی ہے، اس واقعہ پر بھی گفتگو کر رہے ہیں، اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں۔ بہت ہی بڑی بات کہی حبیب جالب نے، کہا یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر۔ اور اس کا نوٹس اس شخص نے قطعاً نہیں لیا
جو یہ لوگوں کے سامنے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ریاست مدینہ کی میں پیروی کر رہا ہوں، ریاست مدینہ میں نے قائم کرنی ہے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، تو کوئی خبر نہیں۔ ریاست مدینہ کے ایک نمائندے، ریاست مدینہ کے ایک امیر، جن کو لوگ عمر بن خطاب کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے 2 واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں مختصر طور پر۔ ایک قصہ یہ ہے کہ وہ رات کو مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں لوگوں کے احوال جاننے کے لیے، تو ایک گھر سے آواز آئی، مشہور قصہ ہے، ہم اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتے، کہ ایک عورت کی اور بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ داخل ہوئے، اجازت لی، اندر گئے، دیکھا کہ ایک عورت ہنڈیا کو چولہے پر رکھ کر اس میں پانی ڈال کے ڈوئی پھیر رہی ہے کہ بچے انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ پوچھے حوال، سیدھے گئے، بیت المال سے ایک آٹے کی بوری لائے۔ غلام نے، خادم نے کہا کہ امیر المومنین میں اٹھاتا ہوں، تو بہت بڑی بات کی، کہا کہ اس عمارت کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے، میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ یہ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والوں سن لو، اپنے کندھے پر امیر المومنین بوری کو اٹھا کے اس کے گھر میں آئے، آٹا پکایا، ہنڈیا تیار کی، بچوں کو کھلایا، تو عورت بد دعائیں دے رہی ہے امیر المومنین کو، ان کو پتہ ہی نہیں یہ عمر بن خطاب ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ شاید تیرے احوال کا امیر المومنین کو علم ہی نہ ہو کہ تیرے ساتھ کیا بیت رہی ہے، تیرے احوال کیا ہیں۔ تو اس عورت نے ایک بات کہی، کہنے لگی کہ اگر امیر المومنین کو ہمارے احوال کا علم نہیں ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہی نہیں کہ وہ حکومت کرے، وہ امیر المومنین رہے۔ اور حکومت کا ذرا جائزہ لگائیں کہ مکہ، مدینہ، طائف، جدہ، فرس، روم، افریقہ، مصر، یہ سب ان کی حکومت کے تابع ہیں۔ تو عورت نے کہا کہ اس کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں امیر المومنین، اگر اس کو ہمارے احوال کا علم نہیں ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ دوسرا واقعہ، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب اسی طرح بازار میں چکر لگا رہے ہیں، تو ایک گھر سے شور غل آوازیں آ رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے، دیوار پر چڑھے، دیوار پر چڑھنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڑھیوں سے اترے اور دیکھا کہ کچھ لوگ شراب پی کر شور کر رہے ہیں۔ جب ان کی نظر پڑی کہ امیر المومنین آ گئے، سب دوڑ گئے، لیکن گھر کا مالک کہاں جاتا، میزبان کہاں جاتا، وہ تو ادھر ہی کھڑا رہا۔ امیر المومنین نے جا کر ان کو گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے پہچان لیا ہے تم نے، میں صبح تمہاری عدالت میں خبر لوں گا۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا امیر المومنین خبر تو میں تمہاری لوں گا صبح عدالت میں۔ کہا کیوں؟ اس نے عرض کی امیر المومنین میرا رب فرماتا ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، لوگوں گھروں میں دروازوں سے داخل ہوا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا سکو، دروازوں سے داخل ہوا کرو، دروازوں کو توڑا نہ کرو۔ امیر المومنین آپ تو دروازے سے نہیں اوپر سے آئے ہیں۔ امیر المومنین نے اس آدمی سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ گھر کا دروازہ کہاں ہے، میں نکل جاؤں، مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں ان کا دوسرے نمبر پر نام ہے، معافی مانگ رہے ہیں۔ تم سے غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، معافی مانگو عوام سے، اور اپنے
گناہ کا جو ارتکاب کیا ہے تم نے اس کی معافی طلب کرو۔ تم نے کتاب اللہ اور سنت رسول کا مذاق اڑایا ہے۔ امیر المومنین معافی مانگتے ہوئے ادھر سے چلے گئے، شراب پی رہے تھے، ان کو پکڑ رہے ہو کہ نعرہ بازی کی ہے بھائی، نعرہ بازی میں زندہ باد کے نعرے مارے ہیں، پکڑ لیا، گستاخی ہو گئی ہے۔ وہ شراب پی رہے ہیں، امیر المومنین ان سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ملک جس طرح کے جو دعوت کرنے والا، دعویٰ کرنے والا مدینہ کی ریاست کا اس کو علم ہی نہیں، کیا بڑی بات کہی ہے شاعر نے، کہا ہے کہ ان کنت ما تدری فتلک مصیبت او کنت تدری فالمصیبت اعظم، کہ اگر تجھے پتہ ہی نہیں، ان کنت ما تدری، اگر تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرے ملک میں ہو کیا رہا ہے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اگر تجھے پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ایکشن نہیں لے رہے، فالمصیبت اعظم، تو یہ اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ خدا کا نام ہے، ریاست مدینہ کا ذکر نہ کر، توہین کر رہا ہے ریاست مدینہ کی، ریاست مدینہ کی توہین کر رہا ہے، ریاست مدینہ کے والیوں کی، رہنے والوں کی توہین ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس ریاست میں ڈبل شاہ وزیر اعظم ہو، ایک ڈبل شاہ تھا نا پہلے، اس نے کہا کہ 1,00,000 دو 2,00,000 بنا دوں گا، 2,00,000 دو 4,00,000 بنا دوں گا، تو میرے بھائیوں، میرے ہم وطنوں، تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ ایسے نہیں ہو سکتا؟ اگر ایسے ہو ذرا عقل سے کام لو، اپنے بھیجے کو استعمال کرو کہ ایک آدمی ہی کافی ہے، کروڑ دو 2 کر دے، 1 ارب دو، ڈالر دو اس کو، 1 ارب ڈالر دو، 2 ارب ہو جائے۔ تم تو اس سے لوٹے گئے، اس نے لوٹ لیا تمہیں۔ اور یہ ڈبل شاہ نہیں تمہارا وزیر اعظم، یہ ٹرپل شاہ ہے۔ اس نے کہا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، تم اس کے باتوں میں آ گئے، اس کے جال میں پھنس گئے۔ 2 کروڑ نوکریاں تو جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے کروڑ ملازم نہیں ہیں بھائی۔ اس نے کہا کہ میں 50 لاکھ گھر تعمیر کر کے دوں گا، تم اس کے لالچ میں پھنس گئے۔ کہاں گئے گھر؟ 2.5 سال ہونے والے ہیں، کم از کم کو 25 لاکھ 10 لاکھ تو ہونے چاہیے تھے نا۔ اس کے بعد میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس ملک میں سیاست دان شیخ رشید جیسے ہوں، اور جس ملک میں مشیر طاہر اشرفی ملا 2 پیادہ جیسے ہوں، اور جس ملک میں صحافی حسن نثار جیسے ہوں، جو کہتے ہیں کہ ہمیں مشاکل جو ہیں اقتصادیات کی نہیں اخلاقیات کی ہیں، وہ ان کے بیٹوں سے پوچھ لو کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے، اتنی لمبی ہے زبان ان کی، اور کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جس میں وزیر اعظم ٹرپل شاہ ہوں، اور جس میں سیاست دان شیخ رشید ہو، جس میں مشیر طاہر اشرفی ہو، جس میں صحافی حسن نثار ہو، تو پھر جناب اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی نگہبان ہے۔ کچھ نہ کرو، اپنی زبانوں کو درست کر لو۔ کیا ہی خوب کہا ہے ایک عربی شاعر نے، کہتا ہے لسان الفتى نصف و نصف فوادہ فلم یبقى الا صورۃ اللحم والدم۔ کہتا ہے کہ انسان کی جو زبان ہے وہ اور دل، یہ 2 چیزیں ہیں اس میں جو فرق کرتی ہیں اس میں اور حیوان میں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہی خراب ہو جائیں تو خون جو ہے وہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے، گوشت جو ہے جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ زہیر بن ابی سلمہ شاعر کہتے ہیں کہ لسان الفتى نصف و نصف فوادہ فلم یبق الا صورۃ اللحم والدم۔
میں کہتا ہوں کہ جو مرضی جھوٹ مارو، جو مرضی کہو، ریاست مدینہ کا تذکرہ ان زبانوں سے، ان شکلوں سے نہ کرو، ان کی توہین کر رہے ہو تم، لوگوں کے گھروں کی چار دیواری کی تم توہین کر رہے ہو، روند رہے ہو اپنے پاؤں میں، اور تم نام ریاست مدینہ کا لے رہے ہو۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور جس طرح چلتی ہے چلانے کی کوشش کرو، ریاست مدینہ کا نام چھوڑ دو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ